عمر ان کے ساتھ تھے۔ عمر مسلمان ہوئے تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا، ان کے سینے پر دست مبارک پھیرا اور دعا کی، خدایا عمر کو ہدایت دے، خدایا عمر کو ثابت قدم رکھ۔ عمر کی ایمانی غیرت و حمیت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب مسلمانوں میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ چاہے مریں چاہے جئیں۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو۔ مرنے اور جینے سے کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، پھر چھپنا کیسا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا، ہم تھوڑے ہیں، دشمن بہت ہیں۔ عمر بولے، خدا کی عبادت اور چھپ کر کی جائے؟ باخدا یہ نہ ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جن جن مجلسوں میں اب تک کفر کے گن گائے ہیں، اب وہاں جا کر اسلام کے نعرے لگاؤں گا۔ آپ نے ساتھیوں کی 2 صفیں بنائیں، ایک کے امیر حضرت عمر تھے اور دوسری کے حضرت حمزہ۔ بہادر جوانوں کی دونوں صفیں کعبے کی طرف بڑھیں، وہاں پہنچ کر نماز ادا کی، پھر اس زور کا نعرہ لگایا کہ مکے کی پہاڑیاں دہل گئیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ماہ اسلام کی تابانی کا پہلا دن تھا۔ آج پہلی بار اسلام پوری شان و شوکت سے نمودار تھا۔ اس دن قریش کو جتنا رنج و ملال ہوا اور کبھی نہ ہوا تھا، مسلمانوں کو جتنی خوشی تھی، اس سے کہیں زیادہ خوشی حضرت عمر کو تھی کہ آج دنیا کی سب سے بڑی دولت انہیں حاصل تھی۔ حضرت عمر نے گھوم گھوم کر اسی رات اپنے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو بھی اسلام لانے کی دعوت دی۔ آج تک جو دلیری اور بے باکی اسلام سے روکنے میں صرف ہو رہی تھی، آج وہی دلیری اور بے باکی اس کی تبلیغ میں نمایاں تھی۔ ابو جہل ان کا ماموں تھا، اس کے یہاں بھی گئے۔ ہاں، وہی ابو جہل جو اسلام کے نام سے ہی جلتا، جو آپ کے لیے ہر آن آگ بگولا رہتا۔ گھر کی کنڈلی کھٹکھٹائی تو باہر آیا، بہت ہی پیار و محبت سے ملا۔ خوش آمدید بھانجے، کہو کیسے آئے ہو؟ بس یہ بتانے آیا ہوں کہ اب میں مسلم ہوں، میں اللہ واحد پر ایمان لے آیا، محمد کو نبی مان لیا اور ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل کے ذہن و دماغ پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس نے زور سے دروازہ پیٹا اور کڑک کر بولا، خدا تجھے غارت کرے، تیرے دین کا جنازہ اٹھے، تو اس وقت کیسی منحوس خبر لے کر آیا ہے؟ اب قریش عمر پر پل پڑے، ان کو ستانے اور تنگ کرنے لگے۔ عمر بھی تلوار سے ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ کافروں میں ہوتے ہوئے بھی ڈر نام کو نہ تھا، بار بار شیر کی طرح گرجتے اور پوری بے باکی سے کہتے، سن لو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، کوئی بھی ہلا تو سر قلم کر دوں گا۔ اسی موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا خطاب دیا کہ اللہ نے ان کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کیا۔ یہ نبوت کا 6واں سال تھا۔ حضرت حمزہ کو مسلمان ہوئے ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت عمر بھی اسلام لے آئے۔ مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ۔ اب دن بدن مسلمانوں کا زور بڑھ رہا تھا، لوگ رفتہ رفتہ اسلام کی طرف کھینچ رہے تھے۔ تو کیا قریش ہاتھ پاؤں مار کر بیٹھ رہے؟ نہیں، وہ برابر اس دھن میں رہے کہ کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیں، جانثاروں کو حضور سے بدگمان کر دیں۔ اسی غرض سے وہ ایک روز سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچنے لگے، کیا تدبیر کی جائے؟ محمد کے عقیدت مندوں کا بادل چھٹ جائے، سارے جانثار گرد کی طرح اڑ جائیں اور وہ بے بس ہو کر رہ جائیں۔ بہت دیر ہو گئی، وہ سوچتے رہے، غور کرتے رہے۔ آخر میں رائے ہوئی، محمد کا بائیکاٹ کیا جائے، مکمل بائیکاٹ۔ آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، نہ کوئی شادی بیاہ کرے، نہ خرید و فروخت کرے، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان دے اور نہ کسی طرح کا لین دین کرے۔ اس رائے کی سب نے تائید کی۔ بات اور پکی کرنے کے لیے ایک تحریری معاہدہ بھی ہوا جس میں انہی ناپاک عزائم کا تذکرہ تھا۔ معاہدہ کعبے میں لٹکا دیا گیا کہ ہر ایک اس کا احترام کرے، نہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرے، نہ اسے ہاتھ لگانے کی جرات کرے۔ پھر قریش کے کچھ سردار آل مطلب کے پاس گئے اور انہیں دھمکی دی، 2 شکلیں ہیں، یا تو محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے قتل کر دیں، اس طرح تمہیں بھی آرام مل جائے گا، ہمیں بھی چین نصیب ہو جائے گا، تمہیں بہت سا خون بہا بھی دیں گے، اگر اس پر راضی ہو جاؤ تو کیا کہنا، ورنہ ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے، نہ تم سے خرید و فروخت کریں گے اور نہ کوئی اور لین دین۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے، کہو کیا خیال ہے؟
आले मुत्तलिब ये सोचने को भी तैयार ना थे कि आपको बेरहम हाथों में दे दिया जाए और वो अपने दिल के अरमान पूरे करें। आप उनकी आंखों का नूर और दिल का सुरूर थे। आप उनको जान से भी ज्यादा अजीज थे। उन्होंने कुरैश की धमकियों का जरा भी ख्याल ना किया, साफ साफ कह दिया, हर बात गवारा है, मोहम्मद को छोड़ना गवारा नहीं। मुशरिकीन ने कहा, तो ठीक है, आज से हम तुम्हारे दुश्मन, तुम हमारे दुश्मन, और अब हम तुम्हारा मुहासरा करेंगे। कुरैश ने उनका मुहासरा कर लिया, भूख को मारने की मुहिम शुरू कर दी। बनी हाशम आले मुतल्लिब के रिश्तेदार थे, इसलिए वो भी उनके साथ थे। सिर्फ अबू लहब ने बेवफाई की। उसने पूरे खानदान की मुखालिफत की और कुरैश की तरफदारी की, क्योंकि ये खानदान से बेजार था। उनको मुसीबत में देखकर फूला ना समाता था। फिर यही वो बदबख्त था जिसने कुरैश को बाइकआउट का मशवरा दिया था, आले मुतल्लिब से लेन देन न करने पर उभारा था।